حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی امی سے عرض کیا کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، دعا کراتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں جاؤں، دعا کروں۔ دعا کرنا بھی دین ہے، دعا کرانا بھی دین ہے، اور دعا لینا بھی دین ہے۔ یہ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی امی سے عرض کرنے لگے کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دعا کروں۔ انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، یعنی مسجد نبوی میں، مغرب کی نماز پڑھی اس انتظار میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو تو پھر میں عرض کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، بس آپ عشاء تک وہیں رہے، پھر عشاء کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ صحابی رسول کا ادب ہے، اور حدیثوں میں بھی ملتا ہے دروازے پہ جا کر بیٹھ جانا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے، دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، جب وہ بیر تشریف لاتے تو پھر بات پوچھتے ان سے۔ اس زمین پر ایسا ادب کسی نے نہیں دیکھا جیسے صحابہ کرام نے ادب کر کے دکھایا، معیار وہی ہے۔ اور جو بھی آج بھی کوئی ان کی نقل کرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو محروم نہیں کریں گے، اللہ اس کو نوازیں گے۔ یاد رکھیں جو کسی کی عزت کرتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے اس کے چھوٹے اس کے ادب کریں گے، اور جو گستاخیوں پہ اترتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، پھر امید نہ رکھے کہ میرے چھوٹے مجھ سے کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ تو کم از کم اتنا ہے کہ آدمی ادب نہ کر سکے تو بے ادبی نہ کرے، خدمت نہ کر سکے تو تکلیف نہ دے، یہ بھی خدمت ہے۔ بے ادبی نہ کرنا یہ بھی ادب ہے، خدمت نہیں ہو سکی تکلیف نہ دینا یہ بھی خدمت ہے۔ قوت نیکی نداری بدمکن، بر وجود خود ستم بے حد مکن۔ اگر تیرے اندر نیکیوں کی طاقت نہیں تو بدیوں سے باز آ جا۔ کسی سے نیکی نہیں کر سکتا تو اسے بدی بھی نہ کر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں ادب میں بیٹھے رہ پیچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں اور میں آپ سے جو ہے پھر دعا کے لیے عرض کروں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا ذرا ہٹ کے، کہ آپ کی عبادت میں خلل نہ ڈالوں، مولا اور بندے کے درمیان میں حائل نہ ہوں۔ تو اس طرح کہ میں پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتا تھا۔ یہاں یہ 2-3 بھائی آتے ہیں، وہ جانزیب ہے، شہین ہے،
وہ نعیم ہے، وہ سارے بھائی بڑے بہادر ہیں، پیچھے بیٹھ جانا، خدمت کرنا۔ ایسی انہوں نے یہاں خدمت کی ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے ایسی خدمت کہیں دیکھی نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن اندر سے دل دعائیں دیتا تھا، مولا یہ بچے یتیم ہیں، ان کو نواز دیجئے، اگر ان کے بزرگ نہیں ہیں تو یا اللہ میری دعائیں ان کے لیے جو ہے قبول فرما لے، ان کے والد نے ان کے لیے دعائیں کرنی تھیں، ان کی جگہ پر میری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ پاک نے ان بچوں کو پوری داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازی بنایا۔ اللہ نے پھر اس وقت ان کے حالات اچھے بھی نہیں تھے، یعنی دنیاوی لحاظ سے، آج اللہ جل جلالہ نے سب بھائیوں کو اچھا خاصا ایک مرتبہ دیا ہے، یعنی دنیاوی لحاظ میں بھی اللہ پاک نے ان کو آگے بڑھایا ہے، اور دین میں بھی ماشاءاللہ اب بھی وہ اپنے کام میں اس طرح مشغول ہیں، اور اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی نہیں مجھے بھولتے۔ خدمت کے مواقع ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کیا، ان کی اللہ پاک نے عزتیں دی، اور ادب کیا کہ ایسا ادب کیا کہ غیر دیکھ کر حیران ہوئے، سبق لینے لگے۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھر ادب سے چلنے لگا، عرض نہیں کیا چلو گھر آپ اپنے دولت قدہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو میرے قدموں کی چاپ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا تو فرمایا حذیفہ ہے؟ جی ہاں حذیفہ ہوں۔ تو فرمایا اللہ پاک تیری بھی بخشش فرمائے، تیری امی کی بھی بخشش فرمائے، دعا دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہو گیا، یا وحی کی برکت سے، نور فراست سے، جس بھی اللہ پاک نے اطلاع فرما دی، آپ کی زبان پر وہ جاری فرما دیا جو وہ مطلب لے کر آئے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس ایک آیا ہے، اس نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ابھی فرشتے نے مجھے بتایا، یہ حدیث سنائی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بڑی عمر کے لوگوں کے جنت میں سردار ہوں گے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہمیں بھی اور آپ کو بھی، مجھے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔